امام مہدی آئیں گے کب اللہ جانتا ہے، اس کی انتظار نہ کرو، اپنے عمل ٹھیک کرو۔ جہاں تک مہدی کی روایات کا تعلق ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لوگوں کو یہ بڑی عزیز ہیں اور ان کے اوپر آج بڑے پروگرام بھی ہو رہے ہیں اور لوگ بھی اس سے بہت لطف لے رہے ہیں، لیکن کسی مہدی کا کوئی ذکر قرآن میں موجود نہیں، قرآن مجید اس سے بالکل خالی ہے، اور کسی صحیح روایت کے اندر بھی اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ایک دو روایتیں جن کو لوگ عام طور پر پیش کرتے ہیں، ان کا جائزہ لینے کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو اپنے وجود سے پکار کر کہہ رہی ہے کہ وہ کس زمانے میں گھڑی گئی ہیں اور کن لوگوں نے گھڑی ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کہ ایک ایسی ہستی کو تشریف لانا ہے، نہ قرآن اس کا ذکر کریں، نہ امام مالک اپنی موطا میں اس کا ذکر کریں، نہ بخاری اپنی حدیث میں اس کا ذکر کریں، نہ مسلم اس میں ذکر کریں، تو آپ کا اصل ذخیرہ تو علم کا یہ ہے۔ جب کوئی چیز ان میں موجود نہیں ہے تو اس کی کیا حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ تو یہ ایک افسانہ ہے جو مسلمانوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ پھیلا دیا گیا ہے۔ علمی لحاظ سے امام مہدی کے تصور کی کوئی بنیاد بالکل کہیں سے نہیں ملتی، قطعاً نہیں ملتی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس افسانے کا جو نتیجہ نکلا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے قوا مزمل ہوئے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو خود سمجھیں، ان میں سے ہر ایک منتظر ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے، امام مہدی آئیں گے تو خود ہی آ کے امریکہ کی توپوں میں کیڑے ڈال دیں گے۔ تو یہ محض ایک افسانہ ہے، اس کی کوئی حقیقت اس کے ساتھ۔ آپ اگر ایک تو یہ ہے کہ آدمی کو اس طرح کی چیزوں سے دلچسپی ہو تو پھر تو اس کے لیے یہ چیزیں بڑی اہمیت کی ہوتی ہیں، لیکن اگر وہ سچا طالب علم ہو اور تحقیق کا نقطہ نظر رکھتا ہو تو وہ چند منٹ میں سمجھ لیتا ہے کہ یہ بالکل ایک کہانی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ کہ میرا گمان یہ ہے کہ حالات جس رفتار سے تبدیل ہو رہے ہیں اور جو قیامت سے پہلے کے حالات احادیث میں بتائے گئے ہیں، اس کے لیے جس کو آپ کہتے ہیں سٹیج سیٹ ہو گیا، ڈرامے کے لیے آپ کو ڈرامے کا سین ہے، اس کا سٹیج بنانا پڑے گا نا، آپ کو سٹیج سیٹ ہو گیا، تو ان واقعات کے لیے اس وقت دنیا میں سٹیج سیٹ ہو گیا یہ ہے، اور غالباً حضرت مہدی ان کی ولادت ہو چکی ہے۔ لیکن پھر میں نے کہا تھا کہ ایک عورت تھی امریکہ کے اندر، اس کا نام اس وقت میرے ذہن سے فوراً نکل گیا ہے، وہ جو ہے وہ بہت مستقبل کی باتیں کرنے والی، پیش گوئیاں کرنے والی تھی۔ اسی نے کینیڈی کی ایسیسینیشن کی پیشن گوئی کی تھی، بالکل صحیح، جو صدر کینیڈی ایسیسینیٹ ہوا تھا، قتل ہوا تھا، اس کی پیشن گوئی پہلے کر دی تھی اس نے۔ تو اس عورت نے یہ کہا تھا کہ 1962 میں عرب ممالک میں کسی جگہ پر ایک بچہ ایسا پیدا ہوا ہے جو اس تاریخ کا رخ بدل دے گا، دنیا کا جغرافیہ بدل دے گا۔ تو میں نے گمان کیا کہ شاید اب یہ ہوتا ہے نا کہ ایک چیز میرے گمان میں آ رہی ہے کہ قریب تو آ چکی ہے، وہ سٹیج جو ہے وہ سیٹ تو ہو گیا ہے، تو شاید اس نے، اگر اس کے پاس کوئی ایسی صلاحیت ہے، کوئی وہ جو ہے پیش بینی کوئی کر سکتی ہے، یا کوئی جنات وغیرہ ایسے اس کے قابو میں ہے کہ وہ اسے کچھ غیب کی خبریں سنا دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے۔ تو یہ گمان تھا میرا، لیکن یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں تھا، کوئی پختہ ارادہ نہیں تھا، یعنی پختہ رائے نہیں تھی۔ یہ جو ایتھیس لوگ ہیں نا، یہ بڑے طنز کرتے ہیں اسلام پر۔ ابھی میں نے ایک اعتراض پڑھا، انہوں نے کہا ابھی تک تو امام مہدی آئے نہیں، یہ مسلمان پتہ نہیں کس چکر میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو۔ 1400 سال گزر گئے مگر امام مہدی ابھی تک نہیں آئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئے۔ تو ان کا مقصد تھا مولویوں پہ طنز، کہ یہ لوگوں کو الو بنا رہے ہیں۔ تو بھائی نبی نے کب فرمایا کہ 1400 سال کے اندر اندر آ جائیں گے؟ قیامت سے پہلے ہوگا۔ یہ کب ہوگا اس کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ تو اندازہ لگانا پیسہ سختی ہے، اللہ تعالیٰ ان کا وقت جانتا۔ ان بڑی نشانیوں میں سے ابھی تک گزار نہیں ہوا، نہ ظہور مہدی علیہ السلام ہوا، نہ دجال آیا، نہ عیسیٰ علیہ السلام اترے، نہ یاجوج ماجوج کا فتنہ اس طرح کا ہوا، نہیں، ان کی علامات کوئی نہیں ہوں، وہ اچانک ہی مسلمانوں کو ملے۔ حضور نے فرمایا بالکل لوگ نا خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے اور اس وقت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ملاقات ہوگی، علماء اندازے سے معلوم پہلے ہوگا مدینے کا ہی، مگر مکہ چلا جائے گا تو علماء پھر اس کے حالات اور اس کی باتوں سے اندازہ کر لیں گے، تو بیعت کا مطالبہ کریں گے، وہاں بیعت ہوگا حضرت فاطمہ رضی اللہ کی اولاد سے، رسول اللہ کے خاندان سے، نام محمد ہی ہوگا۔ یہ ساری چیزیں تو آپ نے بتائی ہیں۔ سیدنا امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام کے بارے میں اہل سنت اور اہل تشیع، جو دو ایک سمجھ لیں مین سٹریم کے مکاتب ہیں، ان کا اتفاق ہے۔ البتہ اس میں جو ایک سلائٹلی ڈفرنس آتا ہے اہل سنت اور اہل تشیع کا، اہل سنت کے نزدیک انہوں نے قرب قیامت میں آنا ہے اور اسی وقت یعنی وہ پیدا ہوں گے اور پھر آئیں گے۔ اہل تشیع کے نزدیک وہ آ چکے ہیں لیکن اس وقت وہ ظاہر ہوں گے۔ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ دونوں ایک شخصیت کے اوپر متفق ہیں۔ دوسری بات اس پر متفق ہیں کہ ان کا تعلق اہل البیت سے ہوگا، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی اولاد سے ہوں گے۔ سنن نبی داؤد میں صحیح سند سے یہ حدیث ہے، مسند احمد میں بھی، کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے میرے ہی نام پہ ایک شخص نہ پیدا ہو جائے، محمد بن عبداللہ، جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا۔ صحیح ہے۔
صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا، تمہاری کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے اور امام تم میں سے ہوگا۔ تو یہاں پر اشارتاً اس امام کا ذکر موجود ہے۔ اور صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ جب جامعہ دمشق پر اتریں گے اس کے مینار پر عیسیٰ ابن مریم 2000 چادروں میں فرشتوں کے سہارے، تو اس وقت جب اقامت ہو چکی بھی ہوگی، نماز یعنی کھڑی ہونے لگے گی، تو امام محمد مہدی جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم سے کہیں گے کہ آپ ہماری امامت کروائیں۔ تو کہیں گے کہ یہ اعزاز تم لوگوں کو حاصل ہے، تم میں سے ایک دوسرے کا امام ہوتا ہے، یعنی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایز اے پیغمبر نہیں بلکہ امتی کی حیثیت سے آئے ہوں، اگرچہ ان کی نبوت چھینی نہیں ہوئی ہوگی لیکن وہ امتی کے طور پر پروٹوکول دیں گے امام مہدی کو کہ وہ امامت کروائے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کب تشریف لائیں گے؟ کیا وہ تشریف لا چکے ہیں؟ دیکھیں ہمارا جو مطلب اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ بالکل قرب قیامت کے وقت تشریف لائیں گے، آپ کا ظہور ہوگا۔ اس طریقے سے کہ لوگ طواف کر رہے ہوں گے تو پھر ندا آئے گی غیب سے کہ یہ اللہ کے ولی امام مہدی ہیں، سب ان کی بیعت کریں۔ اور یہ وہ دور ہوگا جب پوری دنیا سے اولیاء سمٹ کر مکے کی طرف تشریف لے جائیں گے، اس وقت پھر آپ کی بیعت کی جائے گی، اور اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا آسمان سے ملک شام میں۔ پھر امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے تشریف لے جائیں گے، دونوں کی ملاقات ہوگی، اور جب نماز کا وقت ہوگا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیچھے آپ کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ حالانکہ نبی افضل ہوتا ہے اور اس وقت بھی عیسیٰ علیہ السلام نبی ہوں گے، لیکن چونکہ وہ ایک امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اس طرح کہ ان کی زوال نبوت نہیں ہوگی، وہ نبی اب بھی ہوں گے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کی وجہ سے وہ بحیثیت امت کے ہوں گے، اس لیے پھر امتی کے ہوں گے، تو پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرمائیں گے۔ تو یہ بالکل قرب قیامت کے وقت جب عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے تب امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ظہور ہوگا۔ باقی اگر کسی کے پاس اپنے کچھ دلائل ہوں اور وہ اس کی روشنی میں کلام کرتے ہوں تو کسی پر تنقید نہیں ہے، اہل سنت کے اپنے دلائل ہیں، کسی کے اپنے دلائل ہوں تو یہ لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کیا جائے، نہ کسی پر تنقید کی جائے، کیونکہ یہ عقیدے کے مسائل ہیں، دلائل پر موقوف ہوتے ہیں، جو دلیل ہمارے پاس اس کے حساب سے مختصراً اور قلت وقت کی بنا پر جو کچھ میں بتا سکتا ہوں میں نے آپ کو عرض کیا۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، مگر حدیث نبوی سے جو تعین بعد المہدی اور بعد عیسیٰ کے زمانوں کا ملتا ہے 10 آیات کے بیان میں، تو اس کا تو تخمینہ 200 250 300 سال بنتے ہیں بس۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ظہور امام مہدی ہونے والا ہے تو اس کا مطلب ہے قیامت آ گئی ہے۔ لہٰذا یہ وہ معمولی بات نہیں ہے کہ بس کہہ دی اور چھوڑ دی، اس پر غور کرنا ہوگا۔ سو میں نے اس کے اوپر غور و خوض کیا اور میں نے عرض کیا کہ حتمی بات تو کوئی نہیں بتا سکتا، میں کیا، میری بساط علم کیا، کوئی شخص حتمی اور قطعی وقت، دن، مہینہ، سال، وقت، مدت، زمانہ نہیں بتا سکتا، یہ سب ایک تخمینہ ہے۔ بیان کرنا اس لیے ضروری ہو گیا ہے کہ جس رفتار سے لوگوں نے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کو پیدا کرنا شروع کر دیا ہے، ایسے لگتا ہے ان کو کوئی عام سا انسان سمجھا جا رہا ہے، عام سا انسان سمجھا جا رہا ہے کہ آئیں گے اور وفات ہو جائے گی، مہدی آئے تھے چلے گئے، ایسے تو کئی لوگ دعوے کرتے رہیں گے۔ تذکرہ اس لیے کیا کہ پتہ چلے کہ حضور کی امت کا آخری خلیفہ و امام جس پر میرے مصطفیٰ نے فخر کیا وہ امام محمد مہدی ہوگا کون اور اس کا زمانہ کیا ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم میں 2913 نمبر روایت ہے، جابر بن عبداللہ سے روایت ہے رضی اللہ عنہ وارضا کہ پیارے نبی نے فرمایا یکون فی آخر امتی خلیفہ، امت کے آخری ایام میں خلیفہ آئے گا جو اس کی شان یہ ہوگی اللہ اس کو اتنا عطا کرے گا کہ لوگوں میں وہ بغیر گنے مال بانٹے گا، بغیر کاؤنٹنگ کے جھولیاں بھر بھر کے لوگوں کو دے گا۔ اسی طرح دوسری روایت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے ہے، پیارے نبی نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی، میری امت کے آخر میں مہدی ہوگا جس کے لیے اللہ بارش برسائے گا، زمین انگوریاں اگائے گی، وَيُعْتِ الْمَالَ صِحَاحًا، وہ عدل و انصاف سے مال تقسیم کرے گا، وَتُكْثِرُ الْمَاشِيَةَ، بارشیں خوب ہوں گی، چارہ خوب ہوگا، انگوری خوب ہوگی تو جانور بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور امت کا غلبہ ہوگا، وہ 7 یا 8 سال زندہ رہے گا۔ 80% سے زیادہ سائنس پورے ہو گئے ہیں، 80% سے زیادہ علامات پوری ہو چکی ہیں، لیکن 2 طرح کی علامات ہیں۔
दो तरह की, मेजर साइंस एंड माइनर साइंस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो 80% से ज्यादा अलामात पूरी हो चुकी हैं। एक सिर्फ हदीस है छठे इमाम इस्लाम से जिसमें इमाम ने फरमाया कि रसूल खुदा ने कहा 50 निशानियां हैं इमाम मेहदी के ज़ुहूर की। मर्द औरतों का लिबास पहनेंगे, औरतें मर्दों का लिबास पहनेंगी। दुनिया में औरतों की हुकूमतें ज्यादा होंगी, लोगों का क़िबला काबा उनके बीवियां होंगी, और उनका दीन डॉलर्स या पाउंड्स कह लें, लेकिन इमाम ने फरमाया सोना चांदी होंगे, यानी दौलत होगी, दिरहम और दिनार होंगे। दुनिया के अंदर मौसम बहुत तेजी से तब्दील होंगे, सर्दियों में गर्मियां होंगी, गर्मियों में सर्दियां होंगी, जिसे क्लाइमेट चेंज कह रहे हैं लोग। यानी इमाम ने एक ही हदीस के अंदर 50 अलामात बताई हैं और वो तकरीबन सारी पूरी हो चुकी हैं। अगर आप देखें तो इमाम जो आइम्मा ने निशानियां बताई हैं वो ज़्यादातर पूरी हो गई, लेकिन मिनल महतूम हतमी अलामात 5 या 6 गिनवाई हैं मासूमीन ने। 5 या 6 हतमी अलामात हैं। कौन कौन सी हैं जल्दी से गिनवा देता हूँ। दज्जाल का आना हतमी अलामात में से है। ज़ुहूर से 6 महीने पहले रजब से लेके इमाम का ज़ुहूर कब होगा? रोज़े आशूर 10 मुहर्रम को इमाम का ज़ुहूर होगा। इसलिए इमाम ने कहा कि तुम मत कहो ये वो है, ये अल्लाह पे छोड़ दो, वो फैसला करेगा ये वो दौर है या नहीं है। ठीक है, कहते बिल वक़्त, जो वक्त की मुशख़्ख़स करें कि इमाम 6 महीने में आने वाले हैं, 6 साल नहीं आएंगे, 600 साल नहीं आएंगे, सब झूठे हैं। सिर्फ और सिर्फ हत्ता हमारे मर्जा तकलीद आतुल्लाह भी कहते हैं कि कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते कि इमाम का ज़ुहूर कब होगा, और इसके ऊपर कान नहीं धरने चाहिए कि इमाम का ज़ुहूर कब होगा। ठीक है।